وسلم ایک بار رات کے اندھیرے میں اپنے گھر سے باہر نکلے. صحیح بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی رات کی تاریکی میں, رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نکلے. آپ ایسا اس لیے کیے, رات میں گھر سے باہر اس لیے نکلے کیونکہ بھوک کی وجہ سے کروٹیں بدل رہے تھے, نیند نہیں آ رہی تھی. کبھی اس کروٹ, کبھی اس کروٹ, کبھی اس کروٹ, کبھی اس کروٹ. سوچا گھر سے باہر نکلوں, شاید میرے کسی صحابی کی نظر میرے اوپر پڑ جائے اور وہ مجھے اپنے گھر لے جائے اور اس کے گھر میں سوکھی روٹی یا سوکھے کھجوروں کے کچھ ٹکڑے ہوں تو اسی کو کھا کر میں اپنی بھوک کو مٹا لوں. یہ سوچ کر جناب محمد رسول اللہ اپنے گھر سے باہر نکل گئے. آئے عیش و آرام کی زندگی میں زندگی گزارنے والوں, اے نارائن پور اور اطراف و اکناف کے لوگوں, اے بنگال کے باشندوں, سنو, کان کے پردے کھول کر ایک طرف ذرا اس زندگی پر بھی نظر ڈال لیا کرو جس کے طریقے پر تم نماز پڑھتے ہو, جس کو اپنا آقا اور رہبر اور رہنما مانتے ہو, جن کے نام پر تم مرنا اور مٹنا گوارا کر لیتے ہو, جن کے نام پر فرانس میں محمد رسول اللہ کی شان میں کی جانے والی گستاخی کو ایک مسلمان جب برداشت نہ کر سکا تو جا کر اس کو مار ڈالا. میرے بھائیوں, پھر جواب میں وہ بھی مارا گیا. جس نبی کی شان میں گستاخی تم برداشت نہیں کرتے ہو, اس نبی کی ایک زندگی ایسی بھی گزری ہے, ذرا اس نبی کی زندگی پر بھی نظر ڈال لیا کرو اور اپنی زندگی پر بھی نظر ڈالو. رات کا اندھیرا ہے, رات کی تاریکی ہے, گھر سے باہر نکلتے ہیں, بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے, گھر سے باہر نکلے کہ کوئی مل جائے. ملا بھی تو کون ملا, کوئی امیر آدمی نہ ملا. ملا بھی تو کون ملا, کوئی دولت مند نہ ملا. ملا بھی تو کون ملا, جس کے 2-4 مکان نہیں, 2-4 فیکٹری نہیں. ملا تو کون ملا, وہ بھی بھوکا تھا, وہ بھی ننگا تھا. ملا تو کون ملا, وہ ملا جس کو خود اس نے بھوک نے اس کو بھی پریشان کر رکھا تھا اور وہ بھی اپنے گھر سے نکلا تو بھوک کی وجہ سے نکلا, وہ کوئی اور نہیں, محمد رسول اللہ کا یار غار تھا. ابو بکر, رات کے اندھیرے میں تم یہاں؟ ہاں اللہ کے رسول, رات میں نکلا. تم کیوں نکلے؟ کہا اللہ کے رسول, کسی طریقے سے روکا سوکھا میں نے اپنی بیوی بچوں کو کھلا دیا, مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا. کروٹیں بدلتے بدلتے نیند نہ آئی, رات کی تاریکی ہے, میں نے اپنی بیوی بچوں کو سوتا ہوا چھوڑا, میں باہر نکل آیا, شاید کوئی مل جائے. سوچا ابو بکر نے, اللہ کے نبی تو سخی ہیں, خود نہیں کھاتے, دوسروں کو کھلا دیتے ہیں, شاید ان کے پاس کچھ ہوگا. کہہ دیا اپنے دل کا حال, اے اللہ کے رسول, بھوک کی وجہ سے نکلا, شاید اللہ کا کوئی بندہ مل جائے اور وہ ہمیں کچھ کھلا دے. اللہ کے نبی سمجھ گئے اور کہنے لگے, اے ابو بکر, میرے پاس کھلانے کے لیے کچھ ہوتا تو میں رات میں خود نہیں نکلتا, مجھے بھی بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلنا پڑا. ابو بکر کی زبان سے نکلا, اللہ ہم دونوں پر رحم فرمائے, چلو تھوڑا سا اور آگے نکلتے ہیں, بڑھتے ہیں, شاید اللہ کا کوئی بندہ مل جائے. تھوڑا اور آگے بڑھے تو کیا دیکھتے, سامنے سے ایک لمبا چوڑا 6 فٹ کا لمبا چوڑا آدمی چلا رہا ہے. دیکھو کون ہے, رات کے اندھیرے میں پہچانا نہیں جا رہا ہے. اور قریب چلو, دیکھیں یہ اسلامی بھائی ہے کہ یا غیر مسلم. اور قریب گئے, جب بالکل قریب ہوئے تو پتہ چلا کہ حضرت عمر ہے. شاید ان کے گھر کچھ مل جائے. کہا عمر تم کیوں نکلے ہو؟ کہا اللہ کے رسول آپ سے کیا چھپاؤں, میرے گھر میں اب کھانے کا ایک دانہ نہیں ہے, بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلنے پر مجبور ہو گیا ہوں. یہ سوچ کر اللہ کا کوئی بندہ باہر مل جائے, شاید وہ مجھے کچھ کھلا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر, ہم دونوں بھی بھوک کی وجہ سے ہی باہر نکلے ہیں, چلو. ایک صحابی کا نام مجھے یاد ہے, بڑی عزت کرتے ہیں وہ ہماری اور ہمارے ساتھیوں کی, ان کے گھر چلتے ہیں.
बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज है, अल्लाह के नबी अबू बकर उमर ये तीनों एक सहाबी के घर चले जिनके बेटे का नाम हैसम था। अबुल हैसम, हैसम के बाप के घर पहुंचते हैं, अबुल हैसम के घर पहुंचते हैं, वो दरवाजे को दस्तक दी। रात में अबुल हैसम के घर गए, दस्तक दी, रात में दस्तक। आजकल का जमाना नहीं था, उठाओ फोन का, हेलो हाँ हम आ रहे हैं, तो आदमी पहले से चाय वाय बना के रख ले, जमाना नहीं है। आजकल तो बहुत आसानी है, रात में अगर 12-1 बजे हम कहीं फंस जाए मालदा में या फरक्का में, फौरन फोन कर सकते हैं, आलम भाई यार फंस गया हूँ, अरे नहीं मौलाना रुकी मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ। आए, घर में दूध मौजूद होता है, चलिए कुछ नहीं तो बटर टोस्ट लगा दिया, ब्रेड आमलेट बना दिया, चलो कुछ नहीं रात में अगर है तो ये खिला दिया। वो जमाना मोबाइल का नहीं, टेलीफोन का नहीं, तार का नहीं, और खुद कायनात के इमाम का हाल यह है कि भूख से करवटें बदल रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक का हाल यह है जिन्होंने खिलाफत भी की, लेकिन जब कफनाए गए तो अपनी बेटी आयशा से कहा था, आयशा मुझे मेरे पहने हुए कपड़ों में कफनाना। हजरत आयशा ने जब नया कपड़ा पेश किया, ये आपके कफन के लिए है, फरमाया आयशा कफन का कपड़ा, नया कपड़ा जिंदे को ज्यादा जरूरत होती है, मुर्दों को नए कपड़ों से क्या सरोकार है, मुझे मेरे इन्हीं कपड़ों में दफनाना जिसने हुकूमत करके खिलाफत करके दिखलाई हो। और वो जब दफन होता है तो पुराने कपड़ों में दफन किया जाता है, कफनाया जाता है। वो उमर जिन्होंने 1 मील नहीं, 2 मील नहीं, 100 200 मील नहीं, 1000 मील नहीं, 2000 मील नहीं, 1 लाख मील नहीं, 2 लाख मील नहीं, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करके दिखाई, खिलाफत करके दिखाई। लेकिन घर से निकला तो किस हाल में निकला कि पेट भूख, बच्चे खा लिए, हमारे पास कुछ नहीं है, सीखो। अफसोस तो ये होता है कि जिसकी पॉकेट में पेन की कीमत 1 लाख रुपए हो और जो 10 लाख रुपए का सूट पहनता हो, आज वो हमें सिखला रहा है कि हुकूमत कैसे चलाई जाती है। अफसोस इस बात पे होता है, अफसोस। अबुल हैसम के घर गए, दस्तक दी दरवाजे को। अबुल हैसम ने कहा अपनी बीवी से, रात में कौन आ सकता है? कहा आपका कोई करीबी होगा, आपका कोई दोस्त ही होगा, इतनी रात में दरवाजा कौन खटखटा सकता है? मजाक करने का जमाना नहीं था वो कि रात में अपने दोस्तों को परेशान कर रहे हैं, उठ के 2 बजे बिस बेल मार रहे हैं ना, और अपना मोबाइल बंद कर दिया, बेचारे की नींद खो गया, वो कर रहा है मोबाइल बंद। इस तरीके की घटिया हरकतें नहीं होती थी उस जमाने में। ये घटिया हरकतें चाहे मजाक ही में की जाए, लेकिन शैतानी हरकतें हैं ये। और जरूर तुम्हारी रगों में किसी ऐसे बाप का खून दौड़ रहा है जिसने तुम्हें सही तरबियत नहीं दी है, जिन्होंने तुम्हें सही तालीम नहीं दी है, जिन्होंने तुम्हें सच्ची तालीम दी होती तो ऐसी घटिया हरकतें तुम नहीं करते। रात में कौन आदमी किस हाल में है, सो रहा है, उसको सुबह फजर की नमाज में उठना है तो मिस बैल मारकर उसकी नींद में डिस्टर्ब कर दो। शर्म आनी चाहिए। तुम इसको मामूली समझते हो, लेकिन ये बहुत बड़ी चीजें हैं, बहुत बड़ी। अबुल हैसम ने दरवाजा खोला, रात में इतने बजे कोई मजाक भी नहीं कर सकता है, और मेरे करीबी रिश्तेदार के अलावा कौन आ सकता है? शायद कोई बीमार हो, मजबूर हो, या कोई मेरा रिश्तेदार बीमार हो गया हो, वो आया हो। अबुल हैसम आगे बढ़ते, दरवाजा खोलते हैं, सामने वो हस्ती खड़ी है जिसको सैयदुल अंबिया बनाया गया है, जिसको शबे मेराज सारे नबियों का इमाम बनाया गया हो। इमाम कायनात खड़े हैं, इमाम उस-सकलैन खड़े हैं, सैयद वुलद आदम खड़े हैं, सैयद उस-सकलैन खड़े हैं, मक्का मदीने की गलियों के सरदार खड़े हैं, मुहसिन इंसानियत खड़े हैं, रहमतुल लिल आलमीन खड़े हैं, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह हसन और हुसैन के नाना खड़े हैं, फातिमा के प्यारे बाप खड़े हैं, आयशा के खदीजा के प्यारे शौहर खड़े हैं, और उनके बगल में हजरत अबू बकर है, उनके बाएं साइड में हजरत उमर फारूक है, दोनों तरफ सितारे और बीच में 14वीं का चांद है। अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा, मेहमान का ना मुबारक हो। कितने अच्छे मेहमान मेरे घर में आए हैं, कैसे मेहमान मेरे घर में तशरीफ लाए हैं। आए उम्मे हैसम मोहम्मद रसूलुल्लाह घर में तशरीफ लाए हैं रात के अंधेरे में, चलो तुम पर्दे में चली जाओ। हजरत उम्मे हैसम पर्दे में चली जाती हैं, अल्लाह के नबी अबू बकर उमर अबुल हैसम के घर तशरीफ लाते हैं। अल्लाह के रसूल कैसे आना हुआ? जल्दी से अपने घर में घुसे, कुछ खजूरें रखी हुई थी, कच्ची भी थी, पकी हुई भी थी, हर किस्म की थी, उठा लाए। मिट्टी की प्लेट थी, उठा लाए, और कायनात का इमाम मिट्टी के बर्तन में खजूरें तनावुल फरमा रहा है। ये मेरे इमाम की सादगी है। और सोने और चांदी के बर्तनों में खाने वालों और खूबसूरत प्लेटों में खाने वालों, कभी इन प्लेटों में खाते वक्त
وقت تم نے کائنات کے امام کا تصور بھی کیا کہ جس کے تم امتی ہو کائنات کا امام ہے. مٹی کے برتن میں کھجوریں لائی گئی, فرمایا یہ ناشتہ کیجئے. اب بتائیے آنا کیسے ہوا؟ کچھ نہیں. آیا ابو الحیثم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہم بھی بھوکے, ابو بکر عمر راستے میں مل گئے, یہ آئے نہیں تمہارے گھر, ان کو میں لایا ہوں. یہاں تو دعوت ایک آدمی کی شادی میں, اس دعوت میں اپنے بچوں کو بھی لے جاتے ہو, اپنے دوستوں کو بھی لے جاتے ہو. شرم کرو شرم. بغیر دعوت اگر کسی کے گھر کھانا کھایا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا کھایا جیسے کسی نے تھوکا اور اس نے چاٹ لیا. بڑی سخت باتیں کہنے کا عادی ہوں میں, اور تمہیں سننا پڑے گی, تمہیں کہ تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گی. جب تک یہاں بیٹھا ہوں یہ اتھارٹی پاور ہے مجھے بولنے کا, یہاں سے ہٹنے کے بعد گالی دے لینا مجھے. اور سنو, یہ آئے نہیں ہیں, یہ تمہارے گھر نہیں آئے, اجازت لینا اللہ کے رسول, ان کو میں لے کر آیا ہوں. میں بھی بھوکا ہوں, یہ دونوں بھی بھوکے ہیں, تکلیف نہیں. اگر تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہو, گھر میں بچا کچھ کچھ ہو, وہی لے آؤ, اور نہ ہو تو کوئی بات نہیں, ہم یہ کھجوریں کھا کر اکتفا کر لیں گے. نہیں, اللہ کے نبی بیٹھیے, آپ آئے ہیں, بتایا نہیں کہ میں جا رہا ہوں بنانے, تو اللہ کے رسول کو کیا معلوم, بتایا نہیں, اور گھر کے اندر گھس گئے. بکری بندی تھی, کھولی رسی, بیوی سے کہا پکڑ پیر, بیوی نے پیر پکڑے, بکری ذبح کر دی. پتہ نہیں اللہ کے رسول, جلدی سے ٹانگی, کھال اتاری, بوٹیاں پیس کر دیے گئے. یہاں اللہ کے رسول بس کھانا بن رہا ہے, ارے سب کچھ موجود تھا گھر میں, اب ٹھیک ہے. جیسے ہم لوگوں کا دال چاول تو ہر وقت ہوتا ہی ہے, چلو کوئی مہمان آیا کچھ نہیں, ٹھیک گھر میں موجود تھا. یہ معلوم نہیں ہے کہ بکری کاٹ دی, ذبح کر دی, گوشت بن کر سامنے. نعمتوں کو دیکھا, گوشت دیکھا, کھایا. بھوک کی شدت سے پریشان کر رکھا تھا. ابو بکر نے بھی کھایا, عمر فاروق نے بھی کھایا, اور پوچھا ابو الحیثم یہ تم نے کیا کیا؟ کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے گھر میں آئے اور بھوکے ہو, اور آپ کے دوست ابو بکر و عمر ہمارے مہمان ہو, اور ہمارے گھر میں بکری موجود ہو, ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی مہمان نوازی نہ کریں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ابو الحیثم میں تمہیں منع نہیں کر رہا ہوں, تم نے جو کیا ٹھیک ہے کیا, مہمان نوازی کی تم نے اپنی استطاعت کے مطابق, لیکن آئے ابو بکر, آئے عمر, اور ابو الحیثم تم بھی سن لو, اب تم بھی کھاؤ گے اور بچے بھی کھائیں گے تمہارے. اس کے بعد جو بندش لگائی ان جملوں پر غور کرو. کیا کہا؟ والذی نفس محمد بیدہ. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ. آئے ابو بکر, آئے عمر, قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, لَتُسْأَلُنَّ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جو گوشت کی بوٹیاں تم نے کھائی ہیں, اے ابو بکر, اے عمر, میں بھی شامل ہوں اس میں, اللہ کے رسول, جو گوشت کی بوٹیاں تم نے کھائی ہیں, اللہ نے اس رات کے اندھیرے میں ہمیں جو نعمتیں دی ہیں, لَتُسْأَلُنَّ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے محمد کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمیں, آپ کو اور تمہیں, اے ابو بکر, عمر, اے ابو الحیثم, ہم تم سب کو ان نعمتوں کے بارے میں حساب دینا پڑے گا, ان نعمتوں کے بارے میں سوال جواب ہوگا. یعنی تم نے کھایا ہے ہماری نعمتوں کو جو ہم نے زمین پہ اتاری ہے, کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا یا نہیں, اللہ نے یہ نعمتیں دی, لَتُسْأَلُنَّ هَذَا النَّعِيمِ, ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا یوم القیامہ, قیامت کے دن. مطلب یہ تھا, آیا ابو الحیثم تم نے کھا لیا, بچوں کو بھی کھلاؤ, اور جب بچے آئے تو فقیر و مسکینوں کو بھی کھلاؤ, تاکہ قیامت کے دن جب اللہ ان نعمتوں کے بارے میں حساب و کتاب لے تو ہم فضول خرچی کے دائرے میں نہ آئیں. ایسا نہ ہو کہ پورا کا پورا گوشت ہم نے گھر میں کھا لیا ہو, ہم نے مہمانوں کو کھلا دیا اور بچا ہو تو وہ سڑتا رہے, اس کو غریبوں اور مسکینوں میں بھی پہنچا دو. میرے پیارے ساتھیوں, اندازہ لگائیے ان نعمتوں کو کھا رہے ہیں, تو یہاں پر ہم جیسے لوگ ہوتے تو کیا کہتے ہیں, اللہ تمہیں جزائے خیر دے, ماشاءاللہ کتنی اچھی مہمان نوازی کی. اور تھوڑا سا مکھن لگانے والا مولوی ہوتا تو کیا کہتا, اللہ تمہاری بیوی کو جنت دے, اس اندھیرے میں بھی اس نے ہماری خدمت کی. اللہ کے رسول یہ نہیں کہہ رہے ہیں اللہ تمہیں جنت دے, اللہ تمہاری بیوی کو جزائے خیر دے, یہ نہیں کہہ رہے, بلکہ آخرت سے جوڑ رہے ہیں. ان نعمتوں کو کھانے کے بعد کہہ رہے ہیں ہم نے یہ نعمتیں ابو الحیثم تمہارے ذریعے ہمیں ملی, لیکن شکر تو ہمیں اللہ کا کرنا چاہیے, کیونکہ یہ تمہارے گھر میں بکری اللہ نے دی ہے, الحمدللہ, اللہ تمام تعریف اللہ کے لیے. لیکن تمہارے لیے ایک نصیحت ہے, اے ابو الحیثم, اے ابو بکر, اے عمر, اور اے محمد, اے اپنے آپ کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم, ان نعمتوں کو جو تم نے کھایا ہے, قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا, پوچھ تاچھ ہوگی کہ تم نے شکریہ ادا کیا کہ نہیں کیا. جلسہ ہے نا, کتنے جگہ کیا کیا کٹا ہوگا, کتنے مہمان آئے ہوں گے. میں نہیں کہہ رہا ہوں غلط ہے, غلط نہیں ہے مہمان نوازی کرنا, غلط یہ ہے ضرورت 2 کلو کی ہے آپ 10 کلو لے رہے ہیں. غلط یہ نہیں ہے مہمان نوازی کرنا, غلط یہ ہے کہ ضرورت 4 کلو کی اور آپ 10 کلو لے رہے ہیں, یہ غلط ہے. ابھی ایک اور واقعہ سناؤں گا آپ کو. یہ تو انہوں نے نبی اکرم کی مہمان نوازی کی تو اللہ کے رسول نے وارننگ دے دی, اور کہیں آج کل کی طرح حساب کتاب ہوتا. آج کل اس بارات کو سب سے اچھا مانا جاتا ہے جس بارات میں خاتون سب سے اچھی ہوتی ہے.
اور افسوس کے فخر کیا کرتے, ماشاءاللہ لڑکی والے نے کیا کھلایا, گائے بھی تھی, کھسی بھی تھا, دیسی چکن بھی تھا, مچھلی بھی تھی. اور یہ تعریف کون کر رہا ہے؟ جو باراتی ہے, جو گئے تھے لڑکے والے کی طرف سے. یہ تعریف کس کی کر رہا ہے؟ لڑکی کے باپ کی. ماشاءاللہ کیا دعوت. اس سے بہتر تھا کہ تم مر جاتا. اپنے منہ سے تعریف نہیں کرتا. جس کے گھر کھانا کھانے جانا ہی نہیں چاہیے تھا تو اس کے گھر کھانا کھا رہا ہے. لڑکی کے باپ کو حق ہی نہیں ہے کھلانے کا. وہ لڑکی کے باپ ہے. لڑکی دے کر گھر سے فدا کر دینا ہی شریعت ہے. ان کی شادی کا حق ادا کر دینا بتایا ہے. لڑکی کے ماں باپ کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری سے الگ کر دیا ہے. بے شرم بن کر, بدتمیز بن کر, بے شرم بن کر تو نے ان کے گھر میں ٹھوس لیا ہے, کھا لیا ہے, اور گوچھوں پہ ہاتھ پھیر کر ان کی تعریف کر رہا ہے. بے شرم, تجھے شرم سے چلو پر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے. تعریف کر رہا تو کس کے گھر کھا کے آئے؟ لڑکی والے. صاحب لڑکی والے نے دعوت کی تھی, وہ تو کرے گا. لڑکے والے نے کہہ دیا تھا 300 آدمی آئیں گے, ہم نہیں جانتے ہیں, 2-4 آئٹم جہیز میں کم دے دینا, لیکن کھادری میں کمی نہیں ہونی چاہیے. کھادری میں کمی نہیں, سیوا میں کمی نہیں. اس کو بولتے ہیں انٹرنیشنل بھکاری. اس انداز سے بھیک مانگ رہا ہے. انداز بدل دینے سے حیثیت نہیں بدل جائے گی. شراب کا نام دوا رکھ دو تو شراب کی حیثیت ختم نہیں ہو جائے گی. آپ اس بھیک کا نام کچھ اور